اسے ذرا پچھلی آیات کو سن لیجئے. الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. آج وہ جو کافر ہیں مایوس ہو گئے آپ کے دین سے. کافر مایوس ہو گئے. کافر مایوس ہوئے ہیں، منافقین نہیں. اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت. یہ 3 دفعہ اللہ نے آج کہا ہے. اب وہ تلاش کیجئے یہ آج کس دن کہا ہے جہاں پہ جا کے سنیں کہ آج یہ کون سا آج ہے. تو غدیر خم کا آج ہے. پیغمبر نے پورا کا پورا مجمع سجا رکھا ہے. کسی کی ولایت کا اعلان ہے اور اس اعلان کے فوراً بعد اللہ آیت نازل کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہو گیا. الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کافر مایوس ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم محمد کے بعد جیسی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے پیارے رسول جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے. تو حبیب خدا نے کیا کیا؟ وہیں غدیر خم. غدیر کہتے ہیں پانی جہاں جمع ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے غدیر. کسی کو کہتے ہیں غدیر جہاں پانی ہوتا ہے. کہ مجمع میرے ساتھ رہے. خون اس جگہ کا نام تھا. خون اس جگہ کا نام ہے. اور عزیزان کرام پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جہاں پہ آیت نازل ہوئی تھی اور آج تک جحفہ اس کے قریب میں میقات ہے اور امیر المؤمنین نے یمن سے جو آ رہے تھے لوگ ان کو لے کے آئے تھے. وہیں سے احرام باندھے تھے. اسی مقام پہ دوبارہ اب سارے راستے جا رہے تھے جہاں تک میں نے رات بات پہنچائی تھی. وہاں پہ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو جیسے آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اسے پہنچا دیجئے. پیارے رسول جو آپ نے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے. میں نے 4 صحابہ کے حبیب خدا نے جناب سلمان وہیں غدیر خم. غدیر کہتے ہیں پانی جہاں جمع ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے غدیر. مرتبہ جمع کیا اور پیغمبر نے فوراً کہا کہ ہم یہ اعلان میرے ساتھ پالانوں کا ممبر بنا کے پالان اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جگہ کا نام ہے. زین گھوڑے کی پشت پہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جہاں پہ زین رکھی جاتی ہے گھوڑے کی پشت پہ اور اونٹ کی پشت کیونکہ اس پہ جوہان ہوتا ہے. اس کے قریب میں میقات ہے لوہے کے اوپر ایک لکڑی کا. المؤمنین نے یمن سے جو آ رہے تھے لوگ ان کو لے کے آئے تھے. وہیں سے احرام باندھے تھے. اسی مقام پہ دوبارہ اب سارے راستے جا رہے تھے جہاں تک میں نے رات بات پہنچائی تھی. وہاں پہ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جتنا میرے پیارے رسول جو آپ نے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. پیغمبر اسلام نے صحابہ کو جمع کیا. میں نے 4 صحابہ کے نام لیے تھے. جناب سلمان ابو ذر مقداد عمار ہے. رسول خدا کے 4 یا ممبر بنا دو. ایذان گرامی کچھ لوگوں نے پالان پیغمبر نے فوراً کہا کہ ہم یہ اعلان کرنا. پالانوں کا ممبر بنایا گیا. یا رسول اللہ آپ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے ہیں. دیکھا جائے زین گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے. دیکھو ضرورت ہے کہ زین رکھے جاتے گھوڑے کی پشت پہ اور اونٹ کی پشت پہ ضروری ہوتا ہے. آج دکھانا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر ایک لکڑی کا دکھانا بہت ضروری ہے اسٹرکچر رکھا جاتا ہے. ممبر کو اور زیادہ بلند کر دیا گیا. ایذان گرامی کا پالانوں کو ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا. انگریزی میں ملاسے لکھا زمینوں پالان لگائے گئے. ہمیشہ جملہ بہت اونچا ممبر بنایا گیا اور اس طرح سے بنایا کہ پیغمبر اسلام اس کی بلندی پہ آرام سے چڑھ جا سکے. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ چڑھنے لگے. اب چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. جناب ابو ذر نے اسلام نے کہا اتنا مجمع ہے بہت اونچا ممبر جناب ابو ذر سب سے سچے صحابی سے اذان دلوائے. پیغمبر نے کہا کافی نہیں ہے. سارا کا سارا مجمع اذان سن رہا تھا. رسول اس لیے بھی کہ جناب ابو ذر اونچی آواز سے اذان دے رہے تھے. ضرورت ہے کہ اس لیے بھی کہ اللہ چاہتا تھا سب تک آواز پہنچ جائے. سے سنانا ضروری ہوتا تھا. آج دکھانا بہت ضروری ہے. آج کیسے دکھانا بہت ضروری ہے. ممبر کو اور زیادہ بلند کر دیا جائے. ایذان گرامی بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا. انگریزی میں پلیٹ فارم کہتے ہیں. لکڑیوں کا کالانوں کے حساب سے بہت اونچا ممبر بنایا گیا اور اس طرح سے بنایا کہ پیغمبر اسلام اس کی بلندی پہ آرام سے چڑھ کے جا سکیں. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کہنے لگے. اب چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. جناب ابو ذر نے اذان دی. اللہ نے آواز پہنچائی. سب تک آواز پہنچی اور سب کے ساتھ اذان جناب ابو ذر کرنے لگے. سچے صحابی سے اذان دلوانا شروع ہو گئی. بھی یہ اذان اور سارا کا سارا مجمع اذان سن رہا ہے. کچھ اس لیے بھی کہ جناب ابو ذر اونچی آواز سے اذان دے رہے. لیکن اذان کا سننا تھا کہ پیغمبر بلا رہے ہیں. سب آنے لگے اور ہر آدمی کا یہی سوال تھا یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے کہاں. اب صحابہ کا مجمع بہت سے لوگ مستورات کے ساتھ تھے. خواتین بہت زیادہ تھی اس مجمع میں. یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے. بہت ضروری کام. پوری دنیا میں خدا گرمی کی تپش بہت زیادہ. یہ اٹلی کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو مکے کی گرمی ہے. کیا یا رسول خدا گرمی کی تپش ہمارے سر ہونے ہوئے ہیں اور گرمی بہت زیادہ. قسم بیٹھ جاؤ بہت ضروری ہے اعلان. یا رسول اللہ کتنا ضروری ہے کہ جتنا ضروری ہے اللہ نے آواز پہنچائی. سب تک آواز پہنچی اور سب کے سب وہ حبیب خدا جو پردے کا غدیر میں بھی لحاظ رکھے. آزان ماد اللہ صفر اللہ کا اذان ہے. فجر کا وقت گزر چکا ہے. ظہر کا وقت ہوا نہیں لیکن آزان کا سننا تھا. جب بلا رہے سب آنے لگے اور ہر آدمی کا یہی سوال تھا یا رسول اللہ آپ نے بلایا. یہ بھی غدیر کا پیشاب بنا. بہت سے لوگ مستورات کے ساتھ خواتین بہت زیادہ تھی اس مجمع میں. یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے. بہت ضروری کام نظر آ رہا ہے. خدا گرمی کی تپش بہت زیادہ نظر آئے.
بڑا عالم دین کا چلا جانا نہیں ہے جو مکے کی سر دیکھنے آ جاتے ہیں، اور اگر محمد مصطفیٰ گرمی کی تپش ہمارے سر ملے ہوئے ہیں اور گرمی بہت زیادہ کا سکھ بیٹھ جا رہا ہے، بہت ضروری اعلان ہے، تھوڑی سی دیر میں ضرور کرنے والے ہیں، جتنا ضروری اعلان ہے اتنا ہی بڑا اسلام خطاب کرنے والے صحابہ حبیب خدا میں پردے کا غدیر میں بھی لحاظ رکھے بنا دیا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ خطبہ دوں گا کچھ ہی دیر کے اندر، اب یہ ظہر سے پہلے کا وقت ہے، اس کے مطلب مرد انتہا کے مجمع جمع ہونے لگا، 10 بجے کا وقت ہے، میں پورا پنڈال غدیر کا ہر زمانے میں وقت نہیں تھا، یہ بھی غدیر کا میں اپنا حساب بتا رہا ہوں، عزیزان گرامی پورا نقشہ کا کچھ دیر میں ہم نے لگا دور دور سے لوگ آنے لگے، خود بخود جو دور تھے میں پہ ہونے لگا نظر آتا تھا نا، تو پیغمبر اسلام نے چاروں طرف سے ہم سے دین پہ چلا جانا تو لوگ دور سے دیکھنے اتنے مجمع لوگ محمد مصطفیٰ آپ ایک صحابی تھے، میں نے کبھی کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اعلی صوت اب بڑی بلند آواز والا رسول خدا اسے بلایا دیر میں ضرور کرنے والے ہیں، کھڑے ہو جاؤ سب کے ذہنوں کو جیسے وہ پہنچے وہاں پر اسلام میری آواز آ رہی ہے، صحابہ رسول اللہ بہت شفاف ایک مرتبہ بہت بلند جو ممبر بنا دیا گیا، پیغمبر اسلام نے کہا میں بھی جو کچھ کہوں کچھ دیر کے اندر تم دہراتے ظہر سے پہلے کا وقت ہے، کوئی ایسا نہ ہو دہاڑا مجھ تک تقریباً 10 بجے کا وقت ہے، میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ تاریخ اس زمانے میں وقت نہیں تھا کہ لکھا ضروری ہے، میں اپنا حساب اور ایک جملہ کہہ رہا ہے پورا نقشہ لکھنا کچھ دیر میں آپ پہنچ جائیں، جو حرام ہے نا خود بخود ولایت کی معراج ہونے لگے، تاکہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ چاروں طرف سے نبی سے کہا سب بیٹھ جائیں، کہا یا رسول خدا اتنے منبر کو آواز پہنچانا آرام سے بولتے تھے، صحابی تھے میں نے کبھی کسی مقام پر پیش کیا تھا، الفاظ کو گننا چاہے تو گن بڑی بلند آواز والے تھے، تاکہ وہ صحابی یہ شکایت نہ کرے کہ آپ تیز بولے میں سن نہیں سکتا، جیسے وہ پہنچے وہاں پہ پوچھا میری آواز آ رہی ہے دہرا دینا، کہا یا رسول اللہ بہت دور دور تک آ رہی ہے، کہا جو صحابہ ہو تم دہراتے رہنا، اور جو سے آگے آپ جانتے ہیں تم دہراتے رہنا موجود تھے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو دیکھ رہے تھے رسول اسلام نے ماحول بنایا، جب سب جمع ہوئے ایک مرتبہ فوراً ممبر پہ گیا، تو یہاں پہ روایات ہے جو علماء سے میں نے پڑھی ہیں اور بڑے بڑے بزرگ علماء سے سنی ہیں، میں دونوں کو پیش کروں گا، اس میں آپ فوراً ممبر پہ گئے خطبہ دیا، بہت طولانی خطبہ، اور خطبے کے آخر میں آواز دی جناب امیر کو علی کہاں ہے، اور ایک مرتبہ ممبر بہت آرام آرام سے بولتے تھے، اگر کوئی ممبر سے الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے جناب امیر کی طرف، تاکہ وہ صحابی یہ شکایت نہ کرے کہ آپ تیز بولے میں سن نہیں سکا، سے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا جو کچھ سنو وہ دہرا دینا، اور غدیر کے فرش سے اٹھایا، دور تک بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، پیغمبر نے بائیں اور سب سے آگے محمد مصطفیٰ صحابی موجود تھے، بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے، رسول اسلام نے ماحول بنایا، جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ فوراً ممبر پہ گئے، تو یہاں پہ روایات ہیں جو علماء سے میں نے پڑھی ہیں اور بڑے بڑے بزرگ علماء سے سنی ہیں، میں دونوں کو پیش کروں گا، میں بھی روک ایک ممبر پہ چلے جاؤں گا پھر اگلی بات کو پیش کروں گا، ابھی پیغمبر فتح مکہ پہ آئے ہیں، فتح مکہ پہ امیر کو علی کہا، اور ایک مرتبہ پیغمبر جھکے مکہ فتح بھی کیا ہے، تو کسی نے پوچھا تھا کہ ممبر سے ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی سے کسی نے سوال کیا، یا علی جب رسول خدا نے آپ نے کہا نا کہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے یا رسول خدا سے اٹھایا بتوں کو توڑ دیجئے، تو آیت وقف جناحک للمؤمنین، اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے مؤمنین کے لیے، تو رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا یا علی آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے، یہ جملہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی نے کہا، امیر المؤمنین نے کہا یا رسول خدا میں رسالت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، میں بھی روک کے تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا پھر اپنی بات کو پیش کروں گا، ابھی پیغمبر فتح مکہ پہ آئے ہیں، فتح مکہ سے آ رہے ہیں، حج بھی کیا، آپ میرے مکہ فتح بھی کیا ہے، تو کسی نے پوچھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اہل سنت کی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی سے کسی نے سوال کیا، یا علی جب رسول خدا نے آپ نے کہا نا کہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے یا رسول خدا آپ بتوں کو توڑ دیجئے، تو آیت آئے وقف یہ تو آیت قرآن میں وقف جناحک للمؤمنین، اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے کیونکہ میں رسالت مؤمنین کے لیے، تو رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا رسول خدا نے کسی اور صحابی سے نہیں کہا یہ جملہ میرا ہے بہت عام ہو چکا ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، لیکن مجھ سے بھی سن لیجئے، امیر جناب نے کہا یا خدا نے کسی اور صحابی سے نہیں اٹھا سکتا، میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو، جناب علی نے بھی تعالی نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو، کسی اور صحابی سے نہیں کہا، کیوں؟ اگر کسی اور صحابی سے کہتے بتوں کو توڑنے کی ہے تو مرتبہ کوئی سے کسی نے سوال کیا، یا علی جب آپ سوال کہتے ہیں رسول خدا کے کاندھوں پہ توڑنے ایسا محسوس ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ہماری کتابوں میں نہیں ہے، بھائی یہ کہتے ہیں کہ
گرامی جناب ختمی مرتبت نے ابھی ابھی ہاتھ بڑھاتا تھا تو لگتا تھا فتح مکہ میں اعلان کیا ہے. اب آ گئے ہیں غدیر کے اندر. میں نے سارا نقشہ آپ کے لیے روک کے دوبارہ لگتا تو میں عرض کو چھوڑوں گا کیونکہ میں رسالت ایک مرتبہ آپ ایک جملہ کہوں گا. دو میں نے رسول خدا نے کسی اور صحابی سے نہیں کہا ختمی مرتبہ میرا ہے محمد پہ گئے ہر مرتبہ جاتا ہے. لیکن سید العلماء نے اپنے انداز سے کچھ اور لکھا. فرماتے ہیں میں صحابی سے نہیں کہا میرے بھائی علی کو بلا دو. جناب ختمی مرتبہ جیسے ممبر پہ آئے جناب بھائی علی کو بلا دو. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ نے جناب امیر سے کہا میرے ساتھ آ جائیں. صحابی سے نہیں کہا ہمیشہ ممبر پہ صحابہ کسی اور صحابی سے کہتے تو ان کو کہیں ایک مرتبہ کوئی بت دیکھ لیتا خطاب پیغمبر کر رہے ہیں لیکن افراد دو بیٹھے ممبر پہ ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے. اب سارا جناب شان مرتبت نے ابھی کہتے ہیں کہ لوگ سن کم رہے تھے فتح مکہ پہ اعلان کیا. اب آ گئے ہیں غدیر کے اندر. میں نے سارا نقشہ آپ کے لیے روک کے دوبارہ وہاں پہ شروع کیا اگر مجمع ہو میرے ساتھ. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت دو میں نے کہا آیات ہیں ایک پیش کر چکا ہوں کہ ختمی مرتبت اہل ممبر پہ گئے اور ایک مرتبہ آواز دی. سید العلماء نے اپنے انداز سے کچھ اور لکھا. فرماتے ہیں پیغمبر نے اعلان کیا میرے بھائی علی کو بلا دو. جناب ختمی مرتبت جیسے ممبر پہ آیا میرے بھائی علی کو بلا دیا. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت نے جناب امیر سے کہا میرے ساتھ آ جائیں. ہمیشہ بیان صحابہ بہت تھے ایک کو مجمع دیکھ بھی رہا ہے جناب امیر کو دیکھ رہا ہے بار بار آج سر جھکانا شروع کر رہے ہیں لیکن افراد دو بیٹھے پرنے لینے لگے کیونکہ دھوپ بہت ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے مجھے کچھ نظر نہیں آنا بہت روشنی تھی تو مجھے لگا کہ لوگ سور کم رہے تھے علی کے چہرے رہے تھے لوگ کم سن رہے تھے دیکھ زیادہ رہے تھے کیا معاملہ اور پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے علی کو زیادہ یہ خاموش بیٹھے ساتھ بیٹھے غدیر خود کے میدان کے اندر صحابہ کا مجمع ہے سب کے سب دور دور تک دیکھیں اور جب سب کو دیکھا کہ سب کے سب گوشت خاندان گوشت ہے سب سن رہے ساتھ بیٹھ جائیے اب جناب امیر ساتھ بیٹھے اور جناب مرتبہ خطاب کر رہے ہیں بہت پرانے خطبہ دیا 300 خط اگر میں کوئی شیخ سے سامنے پکڑ لوں کتاب خان نے 300 خط بیان جتنی وہ کتاب ہے اتنا میں چھپ جاؤں گا دیکھ بھی رہا ہے جناب امیر کو دیکھ رہا ہے بار بار لیکن باقی میرا وجود ظاہر رہے گا سروں پہ پرنے لگے اگر اٹھا کے سامنے پکڑ لوں کچھ نے کہا چھپ جاؤں گا نظر نہیں لیکن اگر روشنی تھی مجھے نہیں میرے سامنے آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا کیونکہ میرے ہی قد کا سامنے میرے خدا نے کھڑا ہوگا تو میرے خود کے میدان کے اندر صحابہ کا مجمع ہے سب کے سب اللہ دور تک دیکھ رہے اور جب سب کو دیکھا کہ سب سب کہیں گوشت ہمتن گوشت ہے سب کھڑے ہوئے ہیں تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو کے بیٹھے رہے اور ایک مرتبہ سننے لگا جملہ میں نے پیش کیا تھا سید العلماء فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی شیخ کے سامنے پکڑ لوں کتاب سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا جتنی وہ کتاب ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا معنی بتائے لیکن باقی میرا وجود ظاہر ہے تو اولا بکم من انفسکم اگر میں تمہارے سامنے اپنے پکڑ لوں تو زیادہ چھپ جاؤں گا لیکن اگر بنا یا رسول اللہ بے شک یا رسول خدا آپ ہمارے اور بالکل سامنے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے فوراً کھڑے ہونے کے بعد میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا کیونکہ میرے ہی خدا سامنے میرا آدمی کھڑا ہو جائے تو آپ کو نظر نہیں آؤں گا بالکل سامنے والوں کو نظر نہیں آؤں گا عزیزان گرامی پھر اپنے دونوں حالات بہت سی باتیں کہیں اور سامنے سوال کیا جب کھڑے ہونا یعنی کھڑے ہو جائیے سارے کا سارا صحابہ کا مجمع سننے لگا کیا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا تو آپ نے پہلے مولا کے معنی بتایا آپ نے بتایا دونوں کے معنی کیا دونوں کیا میں تمہارے نفسوں پہ جو لکھا ہے زیادہ اختیار نہیں رکھا بے شک یا رسول خدا آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں فوراً کھڑے ہونے کے بعد کہا اور اٹھانے کے بعد کہا من کنت مولا خدا میرا مولا وانا میرے مؤمنین میں مومنوں کا مولا آنے لگا پھر اپنے جب کسی شہزادے نے مردود نے سامنے لے گیا فمن کنت مولا محمد مانا گیا تو جناب امیر نے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا حالا محمد رسول اللہ دونوں ہاتھوں سے جناب خدیم دونوں ہاتھوں سے سید العلماء کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہاتھ سے جو لکھا ہے نا سنت علماء نے کہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور اشارہ کر کے کہا من کنت مولا فہذا مولا تو تین دفعہ دکھایا کہ نہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑو اور اٹھانے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا میرے نگاہوں کے اندر بہت کا میدان آنے لگا میرے نگاہوں کے اندر ایک مطلب کسی شیطان نے لگا کہ جناب امیر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا محمد مارے کہ جناب محمد رسول اللہ محمد رسول خدا یہ ہے تین مرتبہ اعلان کیا تھا تو میرا دل کہتا پیغمبر نے کہا یا علی آپ نے میری رسالت کو بچایا تھا آج میں آپ کی ولایت کو بتا رہا ہوں دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا دونوں پہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا اس مقام پہ سید العلماء کہنا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے
نگاہوں کے اندر ایک مرتبہ احد کا میدان آنے لگا. وہ جناب امیر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ رہے. 3 مرتبہ اعلان کیا تھا. تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر نے کہا یا علی آپ نے میری رسالت کو بچایا تھا, آج میں آپ کی ولایت کو بتا رہا ہوں. دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا, دونوں پہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا. تو ایک مرتبہ جناب خطیب مرتبہ نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا ایک نور ابھی چھپنے والا ہے, دوسرا نور سامنے رہے گا. جو چھپ رہا ہے وہ نور نبوت ہے, اور جو نور سامنے ہے وہ نور امامت ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے. اسلام نے کیا کہا کہ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ جس نور کو ختم نبوت کی دلیل ابتدائی امامت ہے. نور چھپ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ رہا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیسے ہاتھوں پہ بلند ہو کے کہا ایک نور ابھی چھپنے والا ہے, دوسرا نور سامنے رہے گا. جو چھپ رہا ہے وہ نور نبوت ہے, اور جو نور سامنے ہے وہ نور امامت ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے. ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ علی ولی اللہ دلیل ختم نبوت کی دلیل. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں موضوع ختم ہو گیا, یہاں سے موضوع شروع ہوتا ہے. سارے انبیاء کا کلمہ رہا لا الہ الا اللہ. اگر ولایت سننا چاہتے ہیں صفی اللہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ نے اعلان کیا, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, تبریک کا سلسلہ شروع ہو گیا. کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ایک صحابی عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیسے پتہ چلا ختم نبوت ہو گئی؟ ابو طالب کے بیٹے. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی غدیر ان صحابی نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے غدیر کا اعلان بخن بخن مبارک ہو, مبارک ہو. جیسے آپ صحابہ کہتے ہیں فارسی میں یا بہت بہت مبارک ہو, بخن بخن علی ولی اللہ دلیل اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ, آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے. جیسے ہی جناب ختمی مرتبت نے اعلان, اگر کسی کو شک ہونا کہ مولا کے معنی کیا ہے مبارک بادی ہوتی ہے نا, سے پوچھ رہے جنہوں نے سب سے پہلے تبریک کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان سے قریب میں آج ایک صحابی بیٹھے تھے, ان کا بخن 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 لکا ابن ابی طالب, لکا ابن ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے. مطلب ہم صحابی سے پوچھے کیا کہا انہوں نے, سب کتابوں میں صحیح بخاری کیا فرمایا انہوں نے, صحابی نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, مبارک ہو. کس کے بیٹے؟ جیسے آپ بہبا کہتے ہیں فارسی میں یا بہت بہت مبارک ہو, تو بخن بخن لکھا ابن ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ, آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے. توجہ, اگر کسی کو شک ہونا کہ مولا کے معنی کیا ہے تو وہ ان صحابی سے پوچھے جنہوں نے سب سے پہلے بخن کہا تھا. وہ ان سے پوچھے جنہوں نے سب سے پہلے بخن کہا. اور کیسے کہا بخن بخن لکھا ابن ابی طالب, علی نہیں کہا. ایک مرتبہ ہم صحابی سے پوچھے کیا کہا, باپ کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے, انہوں نے کہا بخن جس کا باپ لائق فخر اے ابو طالب کے بیٹے بہت مبارک ہو, بہت مبارک. اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت مبارک ہو, آج آپ ہم سب کے مولا بن گئے. جیسے ہی انہوں نے کہا تو خود ہی سب سے پہلے کہنے لگے یا رسول خدا اجازت ہے ہم جائیں. یعنی انہیں مبارکبادی کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی جانے کی. کہ یا رسول خدا جا سکتے ہیں ہم جائیں, آپ نے اعلان کر دیا. پیغمبر نے فوراً فرمایا کہ نہیں, جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کریں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کریں. یہ میں نے رات پیش کیا تھا لیکن وہ نہیں دہراتا جو میں نے وہاں پڑھا تھا, مجھے اگلا مرحلہ پیش کرنا ہے. میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. گرامی باپ کے نام سے اسے کچھ نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک بیعت کرے کئی دن گزر جائیں گے, کہ مجھے پرواہ نہیں. علماء نے لکھا ہے 3 دن تک طالب کے بیٹے آپ کو بہت مسلسل آج آپ جناب امیر کی بیعت ہوئی ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا تو خود ہی سب سے پہلے کہنے لگے یا رسول خدا اجازت ہے یا رسول اللہ اتنا مجمع, یعنی انہیں مبارکبادی کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی جانے کی. پیغمبر کا مجھے یا رسول خدا جا سکتے ہیں ہم جائیں, تاکہ کل کو یہ نہ لکھ دے. پیغمبر نے فوراً فرمایا کہ نہیں, نے بس اعلان کیا جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہیں کیا. میں یقین دہانی لوگ ہیں رہا ہوں, سب کو سمجھ میں آیا جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر. یہ میں نے رات پیش کیا تھا لیکن وہ نہیں دہراتا جو میں نے وہاں پڑھا تھا, مجھے اگلا مرحلہ پیش کرنا ہے. میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ہے, جب تک سب کچھ نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک بیعت کرے کئی دن گزر جائیں گے, کہ مجھے پرواہ نہیں کرے گا, کہ مجھے پرواہ نہیں. لکھا ہے یا رسول اللہ اتنے مجمع کے کھانے پینے کا انتظام مسلسل جناب امیر کی بیعت ہوئی ہے.
3 दिन کہ तक میری اونٹنی کو نہر کر دو سب کو کھانا کھلاؤ کہ یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے بہت نہیں بہت وقت کہ جانتے نہیں میرے چچا ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. نے بس اعلان کیا تھا چلے گئے تھے کا نہیں میں نے صرف اعلان نہیں کیا میں یقین دہانی کر کے جا رہا ہوں سب کو سمجھ میں آیا مولا کے معنی کیا محمد کا ہاتھ مس ہو گیا مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے مولا وہ کہ ہے میری جس کی اونٹنی کو نہر کر بیعت دو نہر واجب کیا ہے. گیا سب کے لیے کھانے کا اہتمام حبیب خدا نے یا رسول اللہ پانی جناب امیر علیہ السلام سے متعلق جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا کو اس میں مصروف یا کیا رسول اللہ اتنا مجمع جیسے کیسے بیعت کرے گا یا رسول اللہ پانی کھا رہا کہ یا رسول اللہ اتنے ممبر نے کھانے پینے کا انتظام کو میرے پاس لاؤ. ایک مرتبہ آپ نے اپنا دعا کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو سب کو کھانا کھلانی بہت یا رسول اللہ خود بھی پیو سب کو اتنے مجمع کے لیے بہت نہیں اب ایک مرتبہ جانتے نہیں میرے چچا ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے میرے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. سب میرے گھر سے شروع ہوگی پیغمبر کا کوئی رہا نہیں 3 بیٹے تھے تینوں بچوں نے انتقال کر گئے پیغمبر کے گھر میں صرف مسورات ہیں محمد کا ہاتھ مس ہو گیا باقی ساری ازواج کہ میری اونٹنی کو نہر کیا گیا سب کے لیے کھانے کا اہتمام کہ یا رسول اللہ پانی کہ یہاں پہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں لیکن دوبارہ دہرا دو بیعت ہے مبایعہ خود کو اس میں مصروف کیا باب مفاعلہ جیسے کنواں خدا کا یا رسول خدا جیسے پانی کھا رہا مباحثہ اپنے انداز سے کہوں گا جیسے معاملہ کنویں کو میرے پاس لاؤ طرفین کے درمیان میں معاملہ ہوتا ہے بزنس کا لین دین دو طرف کے بیچ میں ہوتا ہے ایک آدمی کا پانی نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ آپ سے فون خرید رہا ہوں یا مجھے خرید رہا ہوں تب تک نہیں خرید سکتے جب تک میں نہ بیچوں اگر میں نہیں بیچ رہا تو کوئی خرید نہیں سکتا یا رسول خدا بیعت کہاں سے شروع اسے ہوگی کہا جاتا ہے معاملہ مباحثہ کیا ہے میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں مباحثہ تب ہوگا جب آپ بھی بحث کریں میں بھی بحث کروں اسے کہتے ہیں مباحثہ بیعت جو ہے وہ ہے مبایعہ بیٹی باقی ساری ازواج دو طرفہ شے کا نام ہے بیعت ایک ہے بیعت کرنے والا دوسرا بیعت کیا شے ہے لینے والا بیعت کرنے والا کہتا ہے میں بغاوت نہیں کروں گا بیعت ہے مبایعہ میں آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا جیسے میں کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گا جیسے معاملہ میں آپ کی اطاعت کروں گا طرفین کے درمیان میں معاملہ ہوتا ہے بزنس کا لین دین دو طرف کے بیچ میں ہوتا ہے ایک آدمی یہ ہے بیعت کرنے آپ والا نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ آپ سے فون خرید رہا ہوں یا مجھے خرید رہا ہوں تب تک نہیں خرید سکتے جب تک میں نہ بیچوں اگر میں نہیں بیچ رہا تو کوئی خرید نہیں سکتا پھر گئے تو مجھے حق اسے کہا جاتا ہے معاملہ مباحثہ مباحثہ کیا ہے بحث میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں مباحثہ تب ہوگا جب آپ بھی بحث کریں میں بھی بحث کروں اسے کہتے ہیں مباحثہ بیعت جو ہے وہ ہے مبایعہ دو طرفہ شے کا نام ہے بیعت ایک ہے بیعت کرنے والا دوسرا بیعت لینے والا بیعت کرنے والا کہتا ہے میں جناب امیر علیہ السلام موجود ہوں گے میں کوئی بھی صراط سے پار نہیں ہو سکتا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ کوئی بھی صراط کو پورے صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کا جواز نہ ہو. میں ہمیشہ آپ کی فرما برداری کروں گا جسے آپ کو کہتے ہیں جواز سفر پاسپورٹ جب تک پاسپورٹ پہ نہ لکھا ہو آتھورائزڈ بائی علی ابن ابی طالب پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں جب تک کہ وہ کہتے ہیں نا کاؤنسلر جنرل اسٹیمپ نہ لگا دے تب تک کہتے ہیں یہ پاسپورٹ جعلی ہے کسی نے چرا کے دیا ہوگا اس نے جب اسٹیمپ لگا دی تو سمجھ لو جائز ہے قانونی ہے عزیزان گرامی جب تک پاسپورٹ پہ جنت کے پروندے پہ جنت کی فائل کے اوپر علی کے دستخط نہ ہو تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا چاہے جتنا بڑا صحابی ہو جناب امیر علیہ السلام موجود ہوں گے اور کوئی بھی صراط سے پار نہیں ہو سکتا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں شروع ہوگی کہ کوئی بھی صراط کو پورے صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کا جواز نہ ہو کبھی بھی کوئی علی کے خلاف جنگ کے لیے جسے آپ لوگ کہتے ہیں جواز سفر پاسپورٹ جب تک پاسپورٹ پہ نہ لکھا ہو بیعت شروع ہو گئی آتھورائزڈ بائی علی ابن ابی طالب جناب امیر بیٹھے وہاں سے ایک ایک کر کے سب برقعے میں خواتین آتی رہی پتہ نہیں جب تک کہ وہ کہتے ہیں نا کاؤنسلر جنرل اسٹیمپ نہ لگا دے جاتی ہوں تب تک کہتے ہیں پاسپورٹ جعلی کسی نے چرا کے دیا ہوگا کبھی آپ کے خلاف کسی بھی سازش میں حصہ نہیں لوں گے سب خواتین نے بیعت کی اس کے بعد مردوں کی باری شروع ہوئی سننا چاہیں پاسپورٹ پہ جنت کے پروندے پہ ایک مرتبہ جناب سلمان و گزر نے ایک خیمہ نصب کر دیا دستخط نہ ہو تو کوئی کبھی جنت اتنے میں نہیں لوگوں سے جائے گا علی بن چاہے طالب نے جتنا بیعت بڑا لینی صحابی ہے ہو دھوپ بہت زیادہ سب ایک کر کے آتے رہیں گے علی کو تو مسلسل کھڑا ہونا توجہ ہے جانے کی انہوں نے خیمہ نصب کیا فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع جناب ہو امیر سے کہا مولا یہ آپ کے لیے خیمہ اپنے گھر سے شروع کرنے کے بعد ملزم کیا تاکہ میرے گھر سے سب تو کبھی ایک کوئی وقت میں علی کے بیعت کر نہیں خلاف سکتے جنگ کے لیے نہ جائے تو کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی کیسے بیعت لیتے ہیں بیعت شروع ہو گئی کچھ لوگ ایک منصوبہ ضرب بندی کر زمین رہے پہ رکھا یہاں جناب امیر بیٹھے میں پتہ وہاں نہیں سے کیا ایک ایک پڑھ کر کے رہا ہوں سب آپ برقعے میں کہاں خواتین آتی رہی بیٹھتی رہی پانی میں ہاتھ رکھتی کہا میں وعدہ کر کے جاتی ہوں حالتیں کبھی تھی آپ کے مختلف خلاف کیفیات تھی لوگوں پہ تاریخ تو ایک مرتبہ کبھی آپ جناب کے خلاف امیر کسی بیعت بھی لے رہے ہیں سازش لوگ میں حصہ چہرے نہیں دیکھ لیں رہے گے ہیں سب خواتین نے اور بیعت جناب کی اس کے امیر بعد جب مردوں بیعت کی لے باری رہے تھے شروع تو ہوئی آپ سننا کے چاہیں لیے میں نے یہ پڑھا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا ایک مرتبہ اچھا جناب علی سلمان و زمین ایک خیمہ نصب کر دیا زمین کبھی اتنے لوگوں سے علی بن طالب نے بیعت لینی ہے اور دھوپ بہت زیادہ ایک کی نگاہ پڑ گئی سب ایک کر کے آتے رہیں گے علی کو تو مسلسل فوراً کہا کہ ارے تم نے خیمہ نصب کیا جناب علی کی مولا یہ آپ کے لیے خیمہ یہاں کھڑے ہو جائیں آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے
اب سب کو ایک وقت میں بیعت کر نہیں سکتے تھے، موقع تلاش کیا. کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی کیسے بیعت لیتے، ہتھیلی تو آسمان کی طرف نہیں ہے، کچھ لوگ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ چلو رسول خدا کو چل کے شکایت، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. تو مختلف حالتیں تھیں، مختلف کیفیات تھی لوگوں پہ. تاریخ شکایت لے کے آیا یا رسول خدا بیعت لے رہے ہیں، آنکھوں سے دونوں نے دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں جناب امیر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. علی کی ہتھیلی میں نے یہ پڑھا آسمان کی طرف نہیں، زمین کی طرف. ہتھیلی ایسے بیعت لے رہے ہیں، زمین کی طرف، ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں کہا رسول خدا، زمین کی طرف ہے. جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اور ایک کی نگاہ پڑ گئی، اب خبردار کوئی علی کی شکایت میرے پاس نہ. ارے تم نے غور کیا، اگر سوال علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین سوال کرنے کی ہمت تم نے نہیں. تو ایک نے کہا کہ آؤ ساتھ چلیں، میں نے غور نہیں کیا تھا، ہتھیلی تو آسمان کی طرف نہیں، زمین کی طرف ہے. آؤ چلو ہم خدا کی شکایت کریں. آپ جب بیعت لے رہے ہیں تو آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. اب وہ فوراً شکایت کیا کہ یا رسول خدا، پوچھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، دونوں نے میں بیعت مانگ نہیں رہا، دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. علی ایسے بیعت لے رہے ہیں، ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں کہا رسول خدا نے فرمایا. جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، مدنے کی سارے توجہ ہو میرے ساتھ، اب خبردار کوئی علی کی شکایت میرے پاس نہ. اگر سوال ہو تو علی سے ہاتھ میرا، علی سے سوال کرنے کی ہمت علی کا گوشت میرا نہیں تھی. پتہ نہیں لوگ ایک نے کہا کہ آؤ ساتھ چلیں، ہمارا ساتھ لحمی ودمہ دمی. بات کم کرنا کہاں تھی کہ میں بات کرتا ہوں. قرآن کے اندر آئے تھے فوراً پہنچے کہ یا علی، تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر لے رہے ہیں تو آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. اے میرے حبیب، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، اللہ کا ہاتھ ہے، میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا مدنے کی سارے توجہ ہو میرے ساتھ. اللہ کا ہاتھ ہاتھوں تلے نہیں ہے. جناب امیر نے بیعت لینا شروع کی، 3 دن گزر گئے. علی کا ہاتھ نماز کے لیے علی کا خون میرا ہوں، علی کا گوشت میرا نماز ہوں. پڑھاتے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب امیر پیچھے کھڑے ہوتے، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. سب لوگ بیعت کر کے خوشی خوشی سب چلے گئے. تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، جب سب چلے گئے نا تو ابن شہراشو کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جو چند آپ کی بیعت افراد کرتے ہیں سب وہ کے آپ کی جانے بیعت کے نہیں کرتے، وہ بعد اللہ کی بیعت کرتے ہیں. بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے جب ہم تنہا رہ جائیں گے تب تبریک پیش کریں گے. جب سب چلے گئے تو کہا روتے ہوئے وہ اٹھے، روتے ہوئے، خوشی خوشی نہیں آئے. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تھا. سے پہلے صحابی سامنے آئے، اللہ کا ہاتھ، نام ہے سلمان فارسی. جناب امیر نے بیعت لینا شروع کی اور انہوں نے کہا گزر گئے، یا علی، نماز کے لیے اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں گے. پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے، مبارک ہو. جناب امیر پیچھے کھڑے ہوتے، پھر جناب ابو ذر غفاری آئے، کہا یا علی، اب تک تو لوگ آپ کے پیچھے برائیاں کرتے تھے، اب سامنے خوشی خوشی سب چلے گئے. ولایت مبارک ہو. جب سب چلے گئے کہتے ہیں یہ وہ ابن شہراشو کہتے ہیں ولایت کو قبول کیا تھا. چند افراد سب کے جانے کے بعد بیچ میں آپ کا انتظار کرتے رہے، جب ہم تنہا رہ جائیں گے تب تبریک پیش کریں گے. جب سب چلے گئے تو کہا روتے ہوئے وہ اٹھے، روتے ہوئے، خوشی خوشی نہیں آئے. روتے ہوئے ان میں سے پہلے صحابی سامنے آئے، ان کا نام ہے سلمان فارسی، اور انہوں نے کہا یا علی، اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں گے. ولایت مبارک ہو. پھر جناب ابو ذر غفاری آئے، کہا یا علی، اب تک تو لوگ آپ کی پیچھے برائیاں کرتے تھے، اب سامنے بھی برائیاں کریں گے. ولایت مبارک ہو. ابن شہراشو کہتے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے ولایت کو قبول کیا تھا. ولایت کو دل سے مانے، بیچ میں آپ کا نفس بھی نہ آئے.